زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکاں تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ ان کی پہچان ہے یہ کلام، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ ان کی پہچان ہے یہ کلام، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ ان کی پہچان ہے یہ کلام، سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں۔ ان کی پہچان ہے یہ کلام، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ ان کی پہچان ہے یہ کلام، غم ہو گئے بے شمار آقا۔ ان کی پہچان ہے یہ کلام، اے شافی امم شہزی جاہل خبر۔ ان کی پہچان ہے یہ کلام، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا۔ ان کی پہچان ہے یہ کلام، کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود۔ ان کی پہچان ہے یہ کلام، آپ دیکھتے جائیے اعلیٰ حضرت نے کیا کیا نہیں لکھا۔ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ ایک اس کلام پر اگر حضرت بات کی جائے آج تو ہمارے سلسلے کا وقت جو ہے تھوڑا پڑ جائے گا۔ ایسا یہ ایک کلام ہے، کیا ہم ادائی کے بخشش پہ اور پھر اعلیٰ حضرت کی نعتیہ شاعری کے اصناف پہ اور اس کی مختلف جہتوں پہ بات کر سکیں گے۔ ہماری تو سچی بات ہے وہ حیثیت، اپنی بات کرتا ہوں کہ وہ حیثیت نہیں ہے کہ اعلیٰ حضرت کی شاعری پر کوئی روشنی ڈال سکے۔ ہاں ہم روشنی لے سکتے ہیں، انشاءاللہ روشنی حاصل کریں گے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی نعتیہ شاعری کیا کہتے ہیں عدنان چشتی بھائی؟ سوال۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا جو نعتیہ شاعری کا انداز ہے اور جو تخیل ہے اور جو آپ کا استاذ ہے اس معاملے کے اندر، وہ اور پھر استاذ جیسا ہو ظاہر سی بات ہے تو شاگرد بھی اسی طرح کا ہوتا ہے، تو یعنی پرتو ہوتا ہے، سیکھتا کس سے آدمی۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ظاہری طور پر یوں کسی کے سامنے شاعری سیکھی نہیں ہے، ظاہری طور پر کوئی استاد نہیں آپ کا، لیکن آپ نے نعت کہنا کہاں سے سیکھا؟ آپ خود فرماتے ہیں قرآن سے میں نے نعت گوئی سیکھی، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو عظمت، جو رفعت، نعت حضور کی تعریف پر مبنی جو ہے وہ اشعار کو کہا جاتا ہے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں جب ہم دیکھتے ہیں سیدنا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کا انداز کہ آپ نے قرآن سے نعت گوئی سیکھ رہے ہیں، یعنی آپ نے نعت کہنے کے لیے اپنا جو انتخاب فرمایا وہ رب کے کلام کو فرمایا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کن الفاظ کو ادا کرنا ہے یہ بھی بتایا ہے اور کن سے رک جانا ہے یہ بھی بتایا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی طرح کے اشعار کے اندر جو ہے وہ آپ اس بات کو بیان فرماتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں جگہ جگہ وہ جو فرماتے ہیں نا کہ قرآن سے میں نے نعت گوئی سیکھی، تو آپ دیکھتے چلے جائیے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ بعض جگہ تو قرآن مجید کی پوری آیات اپنے اشعار کے اندر ذکر فرماتے ہیں، اور منہ بولتا ثبوت ہیں وہ اشعار کہ واقعی اعلیٰ حضرت نے قرآن سے نعت گوئی سیکھی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں، قرآن کی آیت بھی بیان کر دی، معنی و مفہوم بھی بیان کر دیا اس کا۔ اسی طرح یہ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کے جو آپ کا جو نعت کا انداز ہے یہ اس کا ایک پہلو ہے صرف، کہ آپ قرآن مجید فرقان حمید سے جو سیکھ رہے ہیں اسے استعمال کیسے فرما رہے ہیں۔ ایک تو ہے الفاظ بھی قرآن کے ہیں اور ان کو سیم ٹو سیم اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ جاؤ کا ہے گواہ، آپ نے ایک لفظ جو ہے وہ قرآن مجید کا استعمال اشارہ فرما دیا۔ اچھا ایک وہ ہے کہ جو قرآن کے معنی و مفاہیم ہیں وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اشعار میں اس قدر کثرت کے ساتھ ہیں، بلکہ کسی بھی شعر پر اگر غور کرتے ہیں ہم، یا تو وہ قرآن مجید کی کسی آیہ کریمہ کی طرف اشارہ کر رہا ہوتا ہے یا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی فرمان کی عکاسی کر رہا ہوتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کی جو نعت، آپ کی جو یہ نعتیہ شاعری ہے، جب ہم اس پر غور کرتے ہیں، اور پھر آپ دیکھیے ایک عام طور پر جو شعراء ہوتے ہیں ان کا انداز یہ ہوتا ہے کہ وہ تکلف کر کے ماحول بنا کر اپنے آپ کو ایک سوچ اور فکر سے آراستہ کر کے پھر وہ اشعار کہتے ہیں، لیکن یہاں ہمارے امام کا انداز کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، آپ کا عشق جب بڑھنے لگتا ہے
تو ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر اس وقت میں اشعار کہتا ہوں، نعت کہتا ہوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف بیان کرتا ہوں. اور یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کی نعتیہ شاعری یہ اس بات کا بھی منہ بولتا ثبوت ہے کہ واقعی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کا جو مبارک انداز ہے، جو دل کے اندر عشق تھا، اشعار جو ہے وہ پکار کر کہہ رہے ہیں کہ یہ کس انداز میں امام نے اور کس کیفیت کے اندر ان اشعار کو ادا فرمایا ہے. وہ بعض اوقات اشعار بھی عکاسی کر رہے ہوتے ہیں کیفیات کی. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو شاعری ہے، بالخصوص یہ جو نعتیہ شاعری ہے، یہ کثیر الجہات ہے. بہت ساری جہتوں سے بات کی جا سکتی ہے. بالکل. بلکہ کسی بزرگ نے تو یہ فرمایا کہ یوں لگتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کے پاس الفاظ آ کر حاضری دیتے تھے. بالکل. حضرت ہمیں بھی استعمال فرما لیجیے. یہ بھی کی بات ہے. اور واقعی ایسا ہے. اگر ہم مطلب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شاعری پر غور کریں تو الفاظ کا جو چناؤ ہے اور ایک شائستگی، عمدگی اور کمال درجے کی لطافت جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کے اشعار کے اندر موجود ہے، آپ کی نعتوں کے اندر موجود ہے، وہ یعنی میں آگے چل کے انشاءاللہ الرحمن وہ بھی عرض کرتا ہوں. ہمارے راشد بھائی بھی ہیں، یہ بھی انشاءاللہ. آپ نے قرآن کی بات کی نا، قرآن کی آیتوں یا اس کے مفاہیم کو، اس پر اتنی ساری مثالیں ہیں. بالکل. یوسف بھائی بھی بیان فرمائیں گے، راشد بھائی نے بھی اس پر بیان فرمانا ہے. ایک شعر مجھے یاد آیا، قرآن کی آیت ہے سورہ نحل کی، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. اس کا اشارہ کرتے ہوئے آپ نے ایک شعر ذکر فرمایا کہ ان پر کتاب اتری بیانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. اب اسی طرف اشارہ ہے، ان پر کتاب اتری جس میں ہر چیز کا بیان ہے، تفصیل جس میں ما عبر و ما غبر کی ہے. سبحان اللہ. تو پھر عرض کرتے ہیں کہ کہنا نہ کہنے والے تھے جب سے تو اطلاع، مولا کو قول و قائل و ہر خوش کو ترکی ہے. واہ. میرے آقا کو ہر چیز کی خبر تھی. یہ قرآن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے. اور اسی طرح ایک شعر میں آپ، اسی کلام میں ایک شعر ہے، اس میں بھی آیت کا اشارہ ہے، وہ بھی مجھے ابھی یاد آیا. آپ فرماتے ہیں مومن ہوں مومنوں پہ رؤوف و رحیم ہو، اس میں بھی اشارہ ہے سبحان اللہ. بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اور دوسرے مصرے میں دوسری آیت کی طرف اشارہ ہے. ایک ہی شعر میں دو آیتیں. دوسری آیت آپ نے جو پڑھی وہ اما السائل فلا تنہر، اس میں اشارہ ہے سائل ہوں سائلوں کو خوشی لا نہر کی ہے. تو یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات آیت کا پوری عکاسی نہیں ہوتی، صرف اشارہ ہوتا ہے. بعض اوقات پورا جملہ صحیح ہوتا ہے، جیسے جاؤ کا یہ ایگزیکٹ جملہ ہے. بعض اوقات وہ پورا جملہ فٹ نہیں آ رہا ہوتا، اس میں وزن ٹوٹ رہا ہوتا ہے، تو اشارہ کر دیا جاتا ہے. جیسے لا نہر، حالانکہ آیت ہے لا تنہر. تو لا نہر کا مطلب یہی ہے کہ جھڑکا نہ جائے. اللہ پاک نے اپنے حبیب کو سکھایا کہ انہیں سائلوں کو مت جھڑکے، اور اسی کی طرف اشارہ ہے کہ مجھے یہ خوشی ملی ہوئی ہے تو میں تو اس در پہ آ گیا ہوں، اب مجھے جھڑکا نہیں جائے گا. قرآن سے میں نے نعت گوئی سیکھی. یوسف بھائی اس مصرے پہ کیا فرمائیں؟ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت عظیم البرکت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اب بڑے ہی زبردست عالم دین بھی تھے، مفتی بھی تھے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بہت سارے علوم و فنون پر مہارت عطا فرمائی تھی. علم قرآن لے لیجئے، حدیث لے لیجئے، فقہ لے لیجئے، آپ تصوف لے لیجئے، سلوک لے لیجئے، اسماء و رجال لے لیجئے، تواریخ لے لیجئے، آپ شاعری لے لیجئے. اعلیٰ حضرت کو کمال کی مہارت حاصل تھی. اچھا اشفاق بھائی، اعلیٰ حضرت جس دور میں تھے نا، یا ہم جس دور کی بات کر رہے ہیں، وہ 14ویں صدی ہجری تھی. 14ویں صدی ہجری تھی. اس دور میں اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت تشریف لائے، اور آپ نے یہ شاعری کے ذریعے یوں کہا جائے کہ ہمیں قرآن کی ترجمانی کر کے اشعار کی صورت میں بھی بتایا. اگر ہم صحابہ اکرام علیہم رضوان کے دور پر نظر دوڑائیں تو صحابہ اکرام علیہم رضوان عرب سے تعلق رکھتے تھے، عربی تھے. ہر قوم کا، یوں کہا جائے کہ ہر ملک کا ایک اپنا مزاج ہوتا ہے، بات کرنے کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے. مگر اعلیٰ حضرت نے کمال کا مظاہرہ فرمایا کہ اعلیٰ حضرت نے صحابہ اکرام علیہم الرضوان کا جو انداز تھا اس کو اختیار فرمایا. اس کی میں 2-3 مثالیں بھی دوں گا کہ اعلیٰ حضرت نے کس طریقے سے صحابہ اکرام علیہم الرضوان کے انداز کو لیا. ایک بار حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ما سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا قط فقال لا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب بھی گئے آقا سے لا نہیں سنی. اب اعلیٰ حضرت نے اسی کو
کس طریقے سے بیان فرمایا. دیکھیں لا یعنی نہیں. عرب نے اپنے انداز کے ساتھ، صحابی نے عربی انداز کے ساتھ بیان کیا. اب آتے ہیں عجمی پر. اعلیٰ حضرت نے ہند کی زبان میں، اردو زبان میں کس طریقے سے بیان فرمایا. آپ نے فرمایا واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. اور ایک بار حضرت عائشہ مازنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اپنے بعض اکابرین کی ایک فریاد لے کر حاضر ہوئے اور اشعار کی صورت میں عرض کی. فرماتے ہیں یا مالک الناس، اے تمام آدمیوں کے مالک، ویا دیان العرب. اب اس مالک الناس، اس کو صحابی نے تمام آدمیوں کے مالک کہہ کر بتایا. اب اعلیٰ حضرت نے فرمایا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ مالک کے حبیب، یعنی محبوب اور محب میں، نہیں میرا تیرا. ایک بار خلیفہ امیر المؤمنین خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں ممبر پر جلوہ افروز ہو کر ارشاد فرماتے ہیں کنت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر تھا. فکنت عبدہ وخادمہ. اچھا عبدہ کو یہاں پر لفظ استعمال ہوا. قرآن میں بھی کئی بار عبدہ کا لفظ استعمال ہوا. عربی جاننے والے میری اس بات کی انڈوز کریں گے، میری اس بات کی گواہی دیں گے کہ عبدہ کا لفظ جب مخلوق کے لیے استعمال کیا جائے تو وہاں پر اس کا مفہوم، اس کا ترجمہ لیا جاتا ہے غلام کے. تو اعلیٰ حضرت نے اس کو کس انداز کے ساتھ بیان فرمایا. آپ فرماتے ہیں خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے. اور اگر بات کی جائے اعلیٰ حضرت کی قرآن کی شاعری کی تو آپ نے بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ قرآن کی ترجمانی کی. اگر آپ قرآن پڑھیں، قرآن میں پڑھتے ہیں وما هو علی الغیب بدنین. اعلیٰ حضرت نے فرمایا اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. قرآن میں پڑھتے ہیں وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. اعلیٰ حضرت نے فرمایا مومن ہوں، مومنوں پہ رؤوف الرحیم ہو، سائل ہوں سائلوں کو خوشی لا نہر کی ہے، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. ایک اور مقام پر آپ فرماتے ہیں کہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. قرآن پڑھتے ہیں وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہے کلام الہی میں شمس الضحیٰ، تیرے چہرہ نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم. ایک اور مقام پر فرماتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. ایک اور مقام پہ فرماتے ہیں نبی پاک کی حسن کی بات ہو اور اعلیٰ حضرت کا قلم خاموش رہ جائے، یہ کیسے ممکن ہے. آپ فرماتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہیں، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. ایک اور مقام پر فرماتے ہیں یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے پر تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا. قرآن میں اگر ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سفر معراج کو پڑھیں، قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ. اب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سبحان اللہ، عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ پہ آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے. اللہ اکبر. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر کی بات کی جائے کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ذکر کو کس طریقے سے بیان کیا تو قرآن کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا، ذکر ہے اونچا تیرا. اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کی بات کی جائے تو قرآن کہتا ہے قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نور. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی پٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا، سب گھرانہ نور کا. کس 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 چیز کی بات کی جائے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کو اگر قرآن میں پڑھیں، اللہ ارشاد فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، پر ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے. سبحان اللہ. اشفاق بھائی، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر بے مثال،
سرکار کی سیرت بے مثال، سرکار کی صورت بے مثال، سرکار کی بشریت بے مثال، سرکار کی نورانیت بے مثال. ان تمام شان اور شوکت کو دیکھ کر اب اگر اعلیٰ حضرت سے پوچھا جائے کہ آپ کیا فرمائیں گے، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے واہ. باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. اعلیٰ حضرت